اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یووا صوفی مشن آپ کے لیے ہمیشہ علمی گفتگو اور علمی ذہنیت، علمی فکر آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ کیونکہ آج 10 محرم ہے، اس لیے آج ہم نے آپ کے لیے پھر ایک غور اور فکر کا مسئلہ سامنے لے کر کے آئے ہیں کہ آج جو تعزیہ داری ہو رہی ہے، جو علم برداری ہو رہی ہے، یہ کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو میرے بھائی، تعزیہ اٹھانا حق ہے، علم اٹھانا سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ علم کی تو اتنی دلیلیں ہیں کہ قیامت تک پوری دنیا کے مولوی اکٹھا ہو جائیں تو یہ نبی سے ثابت ہے علم اٹھانا اور علم اٹھوانا۔ سینکڑوں اس کی حدیثیں مل جائیں گی، تاریخ اسلام میں اس کا ذکر مل جائے گا علم کا، کہ کب اٹھایا، کیوں اٹھایا، سب مل جائے گا۔ صحابہ سے مل جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا، اہل بیت سے مل جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدانوں میں علم کو اڑوایا، اور صرف تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے میدان میں ہی نہیں بلکہ جب آپ کہیں بھی جاتے تھے، جب ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو، صحابہ اکرام کو کہیں پر اکٹھا کرتے تھے تو وہاں پر بھی علم موجود ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ عید کی نماز میں بھی علم جایا کرتے تھے۔ تو صرف جنگ کا میدان ہی نہیں، جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوں، مسلمان اکٹھا ہوں، یہاں تک کہ عید کی نماز میں بھی علم گئے ہیں، یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ اب کیونکہ نبی نے علم صحابہ اکرام سے اٹھوایا، نبی نے علم مولائے کائنات، سلطان الولایت، سلطان الامامت، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے اٹھوایا۔ مولا علی مشکل کشا نے، مولا کائنات نے امام حسن سے، امام حسین سے اٹھوایا۔ امام حسین نے مولا عباس سے اٹھوایا۔ جنگ کربلا میں مولا عباس علمدار نے علم کو اٹھایا۔ پوری کائنات کا ہر فرقہ، مسلمان سے لے کے غیر مسلم تک، سب اگر عباس علمدار کو کسی نام سے جانتے ہیں تو وہ ایک ہی نام ہے کہ عباس علمدار۔ بچے سے لے کے بڑا تک ہر کوئی کہتا ہے عباس علمدار۔ مولا عباس کو خالی مولا عباس لوگ کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے نام کے ساتھ علم لگاتے ہیں، علمدار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم اسلام کی ایک بہت ٹھوس چیز ہے، ایک بنیادی چیز ہے علم۔ علم وہ چیز ہے کہ جو اسلام کی شان ہے، اسی لیے اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر، تاریخوں میں بھی اس کا ذکر، اور قیامت کے واقعات میں بھی اس کا ذکر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ آغاز سے لے کے انجام تک علم کا ذکر ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ اب اس میں غلط کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اس کے اندر آج جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ ڈھول تاشے بجا بجا کے اس کی تال پہ لڑکے ناچ رہے ہیں، اور نعرے لگا لگا کے ناچ رہے ہیں، اور وہ نعروں کے جوش میں تو کم اچھلتے ہیں، لڑکیاں دیکھ کے زیادہ اچھلتے ہیں۔ یہ حرام کام ہے کہ زبردستی کا چھندرے بازی کرنا، وہاں پہ انڈسنڈ جو ہے وہ دھنیں ڈھول سے بجانا اور ان پر ناچنا، یہ غلط ہے۔ جیسا کہ اب مثال طور پہ ہم آپ کو بتائیں کہ 15 اگست آنے والی ہے۔ 15 اگست کو اگر کسی شخص نے، کسی مسلمان نے ترنگے جھنڈے کو ادب سے کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا تو وہ دیش دروہی گھوشت ہو جائے گا۔ اس پر سیدھا سیدھا مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ دیش کا غدار ہے، دیش دروہی ہے۔ اس لیے 15 اگست والے دن، ابھی 3 دن کے بعد 15 اگست آ رہی ہے، 4 دن کے بعد مدرسوں میں بھی ترنگا پھہرایا جائے گا، اور جب ترنگا پھہرایا جائے گا تو بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا عالم ترنگے کو کھڑے ہو کر سلامی دے گا،
اس کے ادب میں کھڑا ہوئے گا، اور اگر انہیں ایسا نہیں کیا تو اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اب وہ مولوی کہے گا کہ نہیں صاحب تو حدیثوں میں ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے وفادار رہو، تو اب مولوی جس ملک میں رہے گا کہے گا کہ اس ملک کے وفادار رہو، اس کو کھڑے ہو کر اس کے جھنڈے کو سلامی دو، اس کا ادب کرو۔ تو مولویوں سے پوچھو کہ جو اسلام کی شان ہے، اسلام کی عظمت ہے، جو اسلام کا جھنڈا ہے، پھر اسے کھڑے ہو کر سلام کرنا، اس کے ادب میں کھڑا ہونا کون سی بری بات ہے؟ جس کے لیے لاکھوں کروڑوں سر کٹ گئے لیکن اس علم کو جھکنے نہیں دیا، لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہو گئی پر علم کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ شان ہے علم کی۔ علم اسلامی پرچم ہے، علم اسلامی جھنڈا ہے، علم اسلام کی شان ہے۔ یہ ہمیشہ ان کو دیا گیا اور انہوں نے اٹھایا جو دین کے، رسول کے اور اللہ کے وفادار تھے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک علم وہی اٹھائیں گے جو دین کے، نبی کے اور اللہ کے وفادار ہوں گے، اور جو گمراہ ہوں گے وہی علم سے دور رہیں گے، وہ علم سے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں یا پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ جھنڈا اٹھاتی ہے، فوج، آرمی جب جھنڈا اٹھاتی ہے تو وہ با ادب چلتی ہے، ساتھ میں ایک لشکر کی شکل میں ایک لائن بنا کر، اور با احترام آگے آگے دھنیں بجتی ہیں، راشٹریہ دھن بجائی جاتی ہے، پیچھے پیچھے راشٹریہ گان گائے جاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، پھر اس کو ایک لشکر کی شکل میں فوج چلتی ہے۔ اور صرف فوج ہی نہیں، اسکولوں میں یا اور جو آفس وغیرہ ہوتے ہیں یا تمام جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، یا بچے جہاں اسکولوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، کالجوں میں، وہاں بھی طریقہ یہی ہے، چاہے وہ اسلامی اسکول کیوں نہ ہو، وہاں بھی ایک ڈھول آگے چلتا ہے بجتا ہوا راشٹریہ دھن پر، اور اس ایک ڈھول کے پیچھے باقی کی دھنیں بجتی ہیں، اور اس کے پیچھے راشٹریہ گان یعنی کہ دیش کے نعت پڑھی جاتی ہے، دیش کی شان کے اندر۔ تو یہی طریقہ اسلام کا بھی رہا پہلے کے دور میں، کہ جب پہلے اسلامی لشکر کہیں جاتے تھے تو وہ اسی شکل میں جاتے تھے، اور جب جیت کر آتے تھے تو اسی شکل میں آتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ علم اٹھانا یعنی کہ جیت کا اٹھانا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی نیتا جیت کر آتا ہے یا کوئی لشکر جیت کے آتا ہے تو جو اس کے سپہ سالار ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں، کرنل ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ اٹھا کر آتے ہیں، اس طریقے سے آتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر پنجہ دکھاتے ہوئے کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ تو یہی عمل ہمارے حسینیوں کا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ جنگ کربلا میں حسین ہارے نہیں تھے، حسین جیتے تھے، تو ان کے ماننے والے 1400 سال سے اپنا یہ نشان اٹھاتے چلے آئے ہیں پنجے کا، کہ پنجہ جیت گیا، پنجتن جیت گئے، ہم جیت گئے۔ اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، وہ دیکھو گے آپ کہ جب وہ نیتا جیت کے آتا ہے یا کوئی فوج جیت کے آتی ہے تو نیتا کے گلے میں یا اس جنرل کرنل کے گلے میں ہار پھول ڈالتے ہیں، ان کے فوج کے اوپر پھولوں کی بوچھار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہی طریقہ ہمارے علم کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے علم کے اندر یہی طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اس طریقے کو بدل دیا گیا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بری دھنیں بجتی ہیں، ایسی دھنیں بجا دی جاتی ہیں کہ جس کا فتح سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ڈھول تاشے بجاتے ہیں کہ زبردستی سے ڈھول تاشوں کو پھاڑ دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے انڈ سنڈ طریقے سے اس کو بجاتے ہیں، اور بجانے کے بعد میں اس پر ناچتے ہیں، کودتے ہیں، چھندلے بازیاں کرتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ آپ جب علم کو اٹھائیں، علم کو لے کر کے چلیں تو علم کے ساتھ میں با ادب چلیں، با وضو چلیں، اور با وضو چلنے کے بعد میں آپ علم کے ساتھ ساتھ کربلا معلیٰ کی شان میں نعتیں پڑھیں، مرثیے پڑھیں، اور کربلا کا جگہ جگہ رک کر کے بیان کریں، اور اس کو اس شکل سے لے کے چلیں کہ جب علم نکلے جس راستے سے گزرے تو ایک اسلامی لشکر کی شکل ہونا چاہیے۔ دور سے غیر بھی دیکھ کر کے کہیں اور ادب سے کھڑے ہو جائیں کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے،
اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ کوئی فاتح بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا حسین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کا لشکر بھی ایک شاہی لشکر ہونا چاہیے، اس کی جیت کا جشن بھی جیت کی طرح ہونا چاہیے۔ اب رہ گئی بات جلنے والوں کی، تو جس طریقے سے کوئی نیتا جیت کے آتا ہے تو دوسری جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے یہ تو ناجائز ہے، یہ تو غلط ہے، ان نے بے ایمانی سے جیتا ہے، یہ دھوکے بازی سے جیتا ہے، لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو حسینیت کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں جو شرک ہے، جو کفر ہے، جو کہاں سے ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے۔ اب انہوں نے خود نہیں پڑھا تو ان کی غلطی ہے، کیونکہ ان کے اندر بغض اہل بیت ہے۔ تو جس طریقے سے وپکشی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب دھوکے سے جیت گئے، ایسا ہو گیا، بے ایمانی کر لی، اور وہ تانا کشی کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، لیکن جو سمرتھک ہوتے ہیں وہ ہار پھول ڈالتے ہیں جگہ جگہ روک کے۔ تو ایسے ہی ہمارا علم بھی ہے کہ ہمارا جب علم آتا ہے تو وہ پنجے کا نشان محمد علی فاطمہ حسن حسین کا نشان لے کر کے آتا ہے، اور یہ چیختا ہوا آتا ہے، دکھاتا ہوا آتا ہے کہ ہم آ گئے، ہم آ گئے، جیت کر آئے، جیت کر آئے، جیت کر آئے۔ یہ جیتے ہوئے کی نشانی ہے، لیکن اس نشانی کو غلط نہ بنائیں۔ یہ ہمارے جو علم اٹھانے والے لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ علم کو صحیح طریقے سے اٹھائیں، ایسے اٹھائیں جیسے ایک جیتا ہوا لشکر، فاتح لشکر چلا آ رہا ہے، اور جہاں سے بھی گھمائیں، جہاں سے بھی گزرے تو ایسے ہی با ادب گزریں۔ یہ ادھم دھاڑ ناچنا گانا نہ کریں، بلکہ مرثیہ خوانی، نعت خوانی اور شہیدان کربلا کا بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ سے گزریں، لوگوں کو احساس ہو کہ یہ با ادب، با ضمیر، با اخلاق لوگوں کا لشکر ہے، یہ ایک اسلامی لشکر ہے، یہ ایک اسلامی پہچان لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل دنیا میں بھی لوگ قبول کریں گے، اور پنجتن پاک کی بارگاہ میں بھی آپ کا یہ عمل قبول ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر آپ یہ چھنلے بازی، ادھم دھاڑ، شور شرابہ، واہیات گیری مچائیں گے تو یہ عمل نہ تو دنیا والوں کو قبول ہوگا اور فتنہ پرستوں کو بھی موقع ملے گا، اور اس کے بعد میں آخرت میں پنجتن پاک کو بھی آپ کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط طریقے سے کیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کہ علم کو اس طریقے سے اٹھائیں کہ ایک جیسے ہمارے دیش میں یا کسی بھی دیش میں دیش کا جھنڈا اٹھتا ہے، اس کی جو شان و شوکت اور ادب احترام ہوتا ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ ادب، احترام اور عزت اور طریقہ ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ سلیقہ اور احترام ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد ہمارے یہاں جو بھی نیاز نظر وغیرہ ہوگی تو اس کے اندر ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو بھی پڑھنا جانتے ہیں، درود شریف پڑھنا جانتے ہیں، یا قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھیں، یا کچھ سپارے پڑھیں، یا کچھ آیتیں پڑھیں، یا صرف درود شریف ہی پڑھیں، اور وہ ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر کے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم نے اتنا اتنا پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نام کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں گے، اور اپنی نظر نیاز میں ان کی دعاؤں کو شریک کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر کے آپ ہمارے کمنٹ میں آ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا اور کتنا کتنا پڑھا، اور جو بھی شہادت آئے گی یا جو بھی کسی ولی کا عرس آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو بھی نظر نیاز کا اہتمام کریں گے اس میں آپ سب کو نام کے ساتھ دعاؤں میں یاد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔